اور اقبال نے اپنی شاعری میں اس مضمون کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عشق کا آغاز تعلق میں اخلاص کے بغیر نہیں ہوتا، اسی چیز کو اقبال نے بیان کیا ہے۔ اور انسان جب عشق کرنے لگتا ہے اور اخلاص کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر بندے کو اندیشہ سود و زیاں سے بالا تر ہو کر وہ محبوب کی رضا کا متلاشی رہتا ہے۔ اس کو اپنا نفع نقصان کی فکر نہیں ہوتی، وہ سب کچھ اخلاص اللہ کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر اس کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری اہم چیز جس کو اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے وہ ہے یقین۔ عشق کا ایک اہم عنصر ہے کہ انسان یقینی کیفیت میں ہو، اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے ہٹ کر اسے اپنے مولا کے وجود پر اور اپنے مولا کے ساتھ تعلق پر یقین ہو، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اس چیز کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور یعنی ابراہیم علیہ السلام سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہتوں کا مشاہدہ اس لیے کرایا کہ وہ صاحب یقین ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کیوں مشاہدہ کرایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ یقین کے بلند مقام پر فائز ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اقبال کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ عقل را سرمایہ از بیم و شک است، عشق را عزم و یقین لا ینفک است، کہ عقل جو ہے اس سے انسان بے یقینی کی کیفیت میں ہوتا ہے، شک میں مبتلا ہوتا ہے، اور عشق انسان کو یقین کے بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے ایک آیہ کریمہ سورہ الحجر کی ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی ایسی بندگی کر کہ تجھے منزل یقین نصیب ہو جائے۔ تو حاضرین محترم، منزل یقین یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے، اور کہتے ہیں، اقبال مرد مومن سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اگر اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو تو مقام یقین پر فائز ہو۔ وہ کہتے ہیں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اس یقین سے نئی تقدیر رقم ہوتی ہے اور پرانی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اقبال ایک اور مقام پر کہتے ہیں، مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است، کہ مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے۔ عشق را ناممکن، عشق کے ذریعے سے ناممکن کام بھی انسان کر لیتا ہے جو ویسے ممکن نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو عشق کی وہ منزل ہے جو انسان کو نصیب ہو جائے تو انسان بڑے بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اقبال کے اس تصور کی تائید کی، اور سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 139 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، پست ہمت نہ ہونا اور نہ گھبرانا، تم ہی غالب آ کر رہو گے
اگر تم صاحب ایمان یعنی اہل یقین ہو جاؤ۔ تو اہل یقین اگر انسان ہو جائے تو پھر کامیابی، فتح یقینی چیز ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ عقل اور عشق کا موازنہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک مقام پہ کہا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل۔ موازنہ کر رہے ہیں، عقل اور عشق کا اقبال موازنہ کر رہے ہیں۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ کہ عقل مصلحت اندیش ہوتی ہے، وہ اس کے پلس مائنس کو دیکھتی ہے، پروز اینڈ کونس کو دیکھتی ہے، لیکن عشق جو ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے۔ عشق اگر مصلحت اندیش ہو تو خام ہے ابھی، وہ ابھی عشق کچا ہے، پکا عشق نہیں ہوا۔ یہ اقبال نے تصور دیا ہے۔ اور حاضرین محترم، اقبال نے اسی عشق کے حوالے سے اور عقل کی بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مقام پر اقبال کہتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اقبال نے عشق کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے کہ اگر انسان صاحب عشق ہو جائے تو منزل مقصود پہ پہنچنا اور اپنے معشوق کی، اپنے محبوب تک رسائی حاصل کرنا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق منزل کو پا لیتا ہے اور عقل گرد راہ میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہتے ہیں بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردے محمل گرفت۔ بو علی عقل کا نمائندہ تھا، وہ محبوب کی تلاش میں گرد راہ میں گم ہو کر رہ گیا، اور آگے فرمایا دست رومی پردے محمل گرفت۔ رومی جو ہے وہ عشق کا نمائندہ تھا، اس نے آگے بڑھ کر